تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اب تک زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانا، اور مدینہ میں تشریف لا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام فرمانا۔ پھر گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد النبوی شریف کی تعمیر فرمانا، یہاں تک کے واقعات ہم سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس کے آگے کی جو زندگی کے واقعات ہیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم پہلے کے جو ایپیسوڈ ہمارا گزرا ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ آج کے واقعات کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکیں۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام جو آپ کے غلام تھے، جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ مکے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کو لے کر مدینے آ جائے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے شہزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی مکے سے مدینے میں اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے حکم فرمایا۔ یہ سارے حضرات مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مدینہ پاک میں یہ محسوس فرمایا کہ یہاں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے تاکہ مسلمان با جماعت نماز ادا کر سکیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں جب نماز کا وقت آتا اور جو صحابی جہاں ہوتا وہ وہیں پر نماز ادا فرما لیتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسجد کی ضرورت محسوس کی۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جہاں مسجد قائم ہے، یہاں بنو نجار کا ایک میدان تھا، ایک باغ تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریدا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مسجد النبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ کیا پیارا انداز تھا! صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے دامن مبارک میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر مسجد النبوی شریف کی تعمیر کے لیے لاتے تھے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ اینٹ ہمیں دے دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور فرماتے کہ اور بھی اینٹیں ہیں، تم وہ اٹھا لاؤ، یہ میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک اینٹ میری طرف سے ہے اور دوسری اینٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر فرمایا کہ سب کے لیے ایک نیکی ہے، لیکن عمار کے لیے 2 اجر ہیں۔ خیر، جب مسجد النبوی شریف کی تعمیر ہوئی، اس سے قبل حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز کی رکھیے، اور اس میں زیب و زینت کی تکلف نہ فرمائے، اسے بالکل سادہ رکھیے گا۔ اس کا طول و عرض بیان کیا جاتا ہے کہ لمبائی میں 60 گز اور چوڑان میں جو ہے یہ 54 گز تھی۔ پھر بعد میں مختلف ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور مسجد بڑی بنتی رہی۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ فتح خیبر کے بعد میں یہ مسجد جو ہے وہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی بنا دی گئی۔ تو خیر یہ تو مسجد النبوی شریف کی تعمیر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جب یہ مسجد بنائی گئی تو کوئی ممبر نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب مسجد کی توسیع ہوئی تو نیا ممبر شریف بنایا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رفاقت دور ہو جانے کے، نبی پاک کی رفاقت جو نصیب تھی وہ دور ہو جانے کی وجہ سے وہ کھجور کا درخت رو پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست شفقت پھیرا، اس پر کرم فرمایا۔ اسی مسجد میں ایک جگہ پر ایک چبوترا بھی بنایا گیا جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جو گھر بار نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے پاس میں اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا کہ یہ اپنے جسم کو مکمل ڈھانک سکے، سوائے ایک کمبلی کے، ایک چادر کے، ایک تہبند کے۔ ان کے پاس اس سے زیادہ کپڑے نہ تھے۔ ان کا انداز یہ ہوتا کہ یہ اسے گلے میں لٹکاتے تھے، اور ایک تہبند، 1 یا 2 ان کے پاس میں چادر ہوا کرتی تھی، تو یہ گلے میں اس کو لٹکایا کرتے تھے اور ایک سے اپنا ستر چھپایا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان تو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی اور وہ اسے اپنے ستر کو اسے ڈھانپا کرتے تھے۔ یہ انداز سے یہ زندگی گزارتے تھے، اور جس جگہ یہ رہتے تھے وہ چبوترا صفہ کا چبوترا کہلاتا تھا، اور اس پر اپنی زندگی گزارنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر صحابہ کرام ہیں، جن کا گھر بار ہے، جن کے پاس میں کھانے کے لیے ساز و سامان ہے، اناج ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان غریب صحابہ کو ان تونگر صحابہ کرام کے سپرد کرتے اور کہتے کہ ان کی مہمانداری کرو۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غریب صحابہ کرام کی بھی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے یہاں تک بات آپ کو ہم سنا چکے ہیں۔ اب آج انشاءاللہ الکریم ہم اس کے آگے کے اذان کی ابتدا کیسے ہوئیں، ابتداءً اذان کے الفاظ کیا تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں کون کون تھا، ان کے مکانات کیسے بنائے گئے، اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ آئیے باقاعدہ اپنے ٹاپک پر، آج کے موضوع پر آپ کے سامنے واقعات بیان کروں۔ اس سے پہلے درود پاک کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، مسجد النبوی شریف کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایسی جگہ مل گئی جہاں یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے متصل یعنی بالکل لگ کر ہی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے حجرے بھی بنائے۔ اس وقت حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی فی الوقت 2 ہی حجرے مسجد النبوی شریف سے متصل تعمیر فرمائے، اور پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اپنی ازواج کے جو مکان تعمیر فرمائے تھے اس میں منتقل ہو گئے۔ جب دوسری ازواج مطہرات
رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آتی گئی تو پھر ان کے لیے دوسرے اور مکانات تعمیر کیے گئے، لیکن ابتداءً چونکہ 2 ہی ازواج نکاح میں تھی تو 2 ہی مکان بنائے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے، 10 ہاتھ لمبے، 6 یا 7 ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواروں سے، کھجور کی پتوں کی چھتوں سے ان کے گھر تعمیر کیے گئے، اور اونچائی اتنی تھی کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو تو چھت ان کے سر سے چھونے لگے۔ دروازے میں بھی کواڑ نہ تھا، یہ دروازے وغیرہ بھی نہ تھے، بلکہ کمبل یا ٹاٹ کے پردے لٹکائے جاتے تھے۔ اس سادگی کے ساتھ ازواج مطہرات کے گھر بنائے گئے۔ مہاجرین یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، یہ اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے آئے تھے۔ ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کے قرب و جوار ہی میں گھر تعمیر فرمائے۔ ان کے رہنے کا بھی انتظام مسجد النبوی شریف کے اطراف میں کیا گیا۔ انصار نے بھی بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں یہ ہبہ کر دی۔ یعنی وہ انصار صحابہ اکرام جو مدینے کے تھے، انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنی زمینیں، اپنے مکانات ہبہ کر دیے۔ جن کے پاس 2 مکان تھے، انہوں نے 1 مکان کسی مہاجر صحابی کو دے دیا، 2 زمینیں تھیں، 1 زمین دے دی، اپنے گھر کا آدھا سامان تقسیم کر دیا، اور مکانات کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی۔ یعنی مہاجرین کے لیے جو گھر بنائے جاتے تھے اس میں انصار صحابہ کرام نے پوری ان گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا، تحفتاً پیش کیا، اس خوش نصیب صحابی کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مکان، اپنی جگہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کرنے کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے پیش قدمی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مکان تعمیر فرمائے۔ انہی کی زمین پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے گھر بنائے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد یہ ابھی اپنے والد ہی کے گھر تھیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینے میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان عالی شان میں تشریف لے آئی۔ یعنی آپ کی ہجرت بھی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 1 سنہ ہجری میں ہوئی، اور یہ ہجرت کے بعد واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ ناظرین اکرام، یہ تو کچھ باتیں ہوئی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکان اور ماں عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے متعلق، لیکن مسجد النبوی شریف کی تعمیر تو ہو گئی۔ ایک مسئلہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائے۔ اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، سیرت مصطفیٰ کتاب میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد النبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے جانثار صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی، یہ مشورہ دیا کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کی صدا کے ساتھ پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی ایک طرح سے اذان تھی، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ اسی درمیان میں جب یہ انداز سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جاتا، اس درمیان میں ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی اذان شرعی کے الفاظ سنا رہا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی اذان کہہ رہا ہے جو شرعی اذان ہے اور اس کے الفاظ ان کو سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو ایک اشارہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو نماز کے وقت کن الفاظ کے ساتھ بلانا چاہیے، اور قبول فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا، ان کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان کے شرعی الفاظ سکھا دے، انہیں یاد کروا دے، کیونکہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے زید، یہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے، حضرت بلال یہ زیادہ بلند آواز رکھتے ہیں، اس لیے تم انہیں یہ الفاظ سکھا دو۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ شرعی اذان کا ایک رواج اب عمل میں آ گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آج بھی ہم نے سلسلے میں سنا اور اس سے پہلے بھی جو ایپیسوڈ ہمارے گزرے، ان کے واقعات سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مکے سے مدینے ہجرت کر کر آئے تھے، یہ اپنا سارا ساز و سامان، اپنے تجارت کے ذرائع، اپنے اہل و عیال کو مکے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب مدینے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی حاجت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ذریعہ اختیار فرمایا؟ اس کے متعلق عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ انہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم دوسروں کے سہارے کب تک زندگی گزاریں گے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے کہ کب تک جو ہے انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈیپینڈ رہیں گے، اور یہ بھی خود جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانے کے خواہش مند تھے، ان کا اپنا خود کا
یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس لیے ایک ضرورت تھی کہ کوئی ایسے ذریعہ معاش ان کے لیے مہیا کیا جائے کہ ان کی زندگی کا گزر بسر کسی اور کے بھروسے نہ رہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ اس سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مسجد النبوی شریف کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تمام انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد ایک روایت کے مطابق 45 اور ایک روایت کے مطابق 50 تھی، یعنی وہ صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے، وہ صحابہ کرام اس وقت تک جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر انہیں جمع کیا تھا، اس وقت تک ان کی تعداد 45 یا 50 کے آس پاس تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہیں۔ انداز یہ تھا کہ ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، اور انصاری صحابی سے فرماتے کہ یہ مہاجر صحابی تمہارے بھائی ہیں، تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر، یعنی جن کا بھائی قرار پایا، تو وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انداز یہ اختیار کیا کہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی، اپنے گھر کی چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ ایک ایک سامان لا کر سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ جو سامان تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو، میرے گھر کا یہ کل سامان ہے، جو سامان تم دیکھ رہے ہو اس کا آدھا حصہ میرا، آدھا تمہارا۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی اور مہاجر صحابی کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، اس وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، ان کا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، جو مہاجر صحابی تھے۔ ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اس وقت دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں آپ کے لیے اپنی ایک بیوی کو چھوڑتا ہوں، جسے چھوڑتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار کہ آدھا آدھا سامان تقسیم کر دینا، دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی ان کے لیے چھوڑ دینا اور اپنی زمینوں میں تقسیم کاری کر دینا، اپنے گھر دو ہیں تو ایک گھر اپنے مہاجر صحابی کو، اپنے مہاجر دوست کو، اپنے مہاجر بھائی کو دے دینا، یہ بڑی قربانی تھی۔ کہ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال، ایسا ایثار کا جذبہ مشکل سے ہی دیکھنے ملے گا۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیشکش کی تھی اپنی دو بیویوں کے میں سے ایک بیوی کو چھوڑنے کے متعلق، اس پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے ان کی وہ پیشکش کو شکریہ کے ساتھ میں قبول کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سب مال اپنے پاس رکھیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینے کے ایک مشہور بازار کا راستہ بتا دیا۔ اس بازار کو بھی قنیقہ کا بازار کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں بھی ایک بہت بڑے تاجر تھے، مدینے میں بھی جب انہیں بازار کا پتہ چلا تو یہ وہاں گئے اور تھوڑے قیمت پر، یعنی جتنا مال آپ کے پاس تھا اس سے کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک اسے اس بازار میں بیچتے رہیں۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہیں اور جو کچھ مال جمع ہوتا یا کل کی جو کمائی ہوتی اس سے کچھ گھی کچھ پنیر خریدتے اور وہ دن بھر اسے فروخت کرتے۔ اس طرح یہ روز بازار جاتے اور خرید و فروخت کرنے کا سلسلہ کرتے، یعنی تجارت کرتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ نکاح کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا، یعنی 5 درہم کا جتنا وزن ہوگا اس کے برابر سونا میں نے اپنی زوجہ کو مہر کے طور پر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اب یہ مالدار صحابہ اکرام میں سے تھے، ان کو کافی نفع ہونے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولیمہ کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اگرچہ ایک بکری ہی ہو تم وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرو اور اس کے ذریعے لوگوں کی دعوت ولیمہ کرو۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں بڑھوتری ہونے لگی، ترقی ہونے لگی۔ اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ اتنے امیر صحابی بن گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لی، کاروبار شروع کیا، ذریعہ معاش کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے کپڑے کی تجارت شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، یعنی وہ چاہیں تو زندگی بھر ہمیشہ مستقل طور پر انصاری کے گھر پر بطور مہمان رہ سکتے تھے، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، خود تجارت کرنے لگے، اس سے آنے والی آمدنی، اس کے نفع سے اپنی زندگی کا گزر بسر شروع کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک تو عقد جو ہے وہ انصار و مہاجرین کے درمیان یوں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا۔ ایک تو معاہدہ، ایک عقد کا معاہدہ تو یہ ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخا
یعنی بھائی چارے کا معاہدہ مہاجرین کے درمیان بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مہاجرین کے درمیان بھی ایک عقد قرار پایا، اور ایک عقد انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان کا عقد تو بیان ہو چکا، ان کے درمیان بھائی چارگی کا جو رشتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ بیان ہو چکا۔ اب جو مہاجرین صحابہ کے درمیان عقد مواخا ہوا وہ کیا تھا؟ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ دوسرا حضرت طلحہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ اور تیسرا حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا، انہیں آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ جب مہاجرین کے درمیان اس طرح کا سلسلہ ہوا تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی کے بھائی قرار نہیں پائے، یہ تنہا بچے تھے۔ انہوں نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا، مجھے چھوڑ دیا، آخر میرا بھائی کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی تمہیں کسی صحابی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا کہ تم میرے بھائی ہو، اور فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے سیرت کے حسین پہلو کے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو انصاری تھے انہوں نے کس طرح ایثار کا جذبہ دکھایا، پھر مہاجر صحابہ کرام میں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے، خود کا کاروبار شروع کرنے کا جذبہ تھا، انداز تھا، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو یہ دیکھتے رہیں، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیں، اس کی دعوت عام کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔